بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویور، آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کے متعلق۔ روزے کے انسانی صحت پر حیران کو مثبت اثرات، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے انمول تحفہ ہے جو کیمیوتھراپی کراتے ہیں۔ تو روزے کے دوران ہمارا جسمانی رد عمل کیا ہوتا ہے، روزے کے ہمارے جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں، کون سے حیران کن مثبت اثرات ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ تو پہلے 2 روزوں میں ہمارے جسم پر کیا اثرات ہوتا ہے۔ پہلے ہی دن انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو جنہیں بلڈ شوگر ہوتا ہے اس کا لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اعصاب جو ہوتے ہیں ہمارے، وہ جمع شدہ گلائی کو آزاد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہوتا ہے، انسان کمزوری محسوس کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ زہریلی مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلہ میں نتیجتاً سر درد، چکر آنا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد کا جمع ہونا ہے۔ یعنی کہ پہلے روزے سے ہی پہلے 2 روزوں میں ہمارے جسم میں یہ تبدیلی آتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، انسان کو چکر آنے لگ جاتے ہیں، تو یہ اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آگے تیسرے اور 7ویں روزے تک ہمارے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے، یعنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور پہلے مرحلہ میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو انسان سال بھر کھاتا رہتا ہے وہ روزہ رکھنے سے تیسرے سے 7ویں روزے تک وہ بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سال بھر مصرف رہنے والا نظام ہاضمہ رخصت مناتا ہے۔ جو نظام ہاضمہ ہوتا ہے وہ رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی سے اشد ضرورت تھی۔ خون کے سفید جرثوں میں اور قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان کی قوت مدافع بڑھ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے کہ زہریلی مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ انتڑیوں میں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے، انتڑیوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی تیسرے اور 7ویں روزے تک انسان کے اگر پھیپھڑوں میں کوئی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو سمجھیں زہریلی مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ جو انسان کے اندر زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 8ویں سے 15ویں روزے تک ہمارے جسم میں، انسانی جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہوتا ہے ہمیں کہ پہلے سے زیادہ توانا محسوس کرتے ہیں، تھوڑا سا قوت والا محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر چست، یعنی کہ دماغ بالکل صحیح کام کرنے لگتا ہے اور انسان اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے دوران ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہوں، کیونکہ انسان کی جب اندر طاقت آنا شروع ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے جو پرانی چوٹ ہو اور زخم ہو تو اس سے محسوس ہو، اس لیے کہ جسم اپنی دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، یعنی جو کینسر والے سیل ہوتے ہیں وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو جسم کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے عموماً حالات میں کیموتھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خلیات سے پرانی تکالیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہے۔ یہ قوت مدافعت کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے اعصابی تناؤ کا بہترین علاج ہے، یعنی اگر ہمارے اعصاب میں یا ٹانگوں میں تھوڑا سا کھنچاؤ پیدا ہو، تناؤ پیدا ہو، تو سمجھیں ہماری اندر قوت مدافعت کا عمل بڑھ رہا ہے، ہمارے اندر قوت مدافعت زیادہ ہو رہی ہے۔ 16ویں سے 20ویں روزے تک ہمارے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے، ہمارے جسم میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ جسم پوری طرح بھوک پیاس برداشت کا عادی ہو چکا ہے، یعنی کہ مکمل طور پہ ایک ٹائم ٹیبل بن گیا ہے کہ صبح سحری سے
مغرب تک ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے انسان کا جسم اس پہ پابند ہو گیا ہے، خود کو چست چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے، جسم کے ساری زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہے، یعنی کہ اگر ہاضمے کا نظام خراب ہے تو وہ بھی درست ہو چکا ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا، بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ دوبارہ نئے سرے سے جسم کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کہ اس روزے کی وجہ سے جہاں ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، انسان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، کتنی بیماریاں انسان سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ تو 20ویں سے 30ویں روزے تک انسانی جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے، 20ویں روزے کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، کتنا انعام ہے کہ دماغ اور یادداشت کے لیے ہم کتنی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، کتنی چیزیں کھاتے ہیں، لیکن روزے سے اللہ تعالیٰ انسان کے دماغ اور یادداشت کو تیز کر دیتا ہے، توجہ اور سوچ مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ ہماری توجہ اور سوچ کئی جگہوں پہ پھیل جاتی ہے، اس کے ذریعے سے ایک جگہ مرکوز ہو جاتی ہے، بلا شبہ بدن اور روح تیسرے عشر کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہوئے دنیاوی فائدے جو بے شک اللہ نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا، مگر دیکھیے رحمت اللہ کا انداز کریمانہ کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا۔ تو کتنی ہی بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ صحت کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ہماری بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔